فی الحال جناب اب چلتے ہیں پنجاب کی طرف. بالکل شفاعت، اور پنجاب کی طرف چلتے ہیں اور اس تہوار کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ہماری من مانیوں کی وجہ سے، جو کہ ہماری عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے، جسٹ بیکاز ہماری پتنگ کٹ جاتی ہے، ہماری گڈی کٹ جاتی ہے، تو ہم نے کہا جی ہماری ڈور ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے گلے کٹ جائیں جناب، لیکن ہماری پتنگ نہ کٹے. دھاتی ڈور کے استعمال کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب بسنت کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور ڈور پھرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی اموات ہوئی. تو پنجاب میں لگ گئی بسنت پر پابندی. اب یہ پابندی کوئی اب کی نہیں لگی ہوئی، یہ پابندی کو لگے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ٹورزم کو کافی زیادہ نقصان پہنچا. اور ابھی بھی پنجاب حکومت نے بسنت پر جو اپنی پابندی ہے نا وہ برقرار رکھی. انہوں نے کہا ایزی ہو جاؤ، ابھی بھی نہیں ملنے والی اجازت. جی جناب، اور جو بسنت ہے یہ نہ صرف یہ کہ ایک فیسٹیول ہے، بلکہ اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو ٹورزم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس زمانے میں یعنی جن لوگوں نے اپنے بقائم ہوش و حواس لاہور میں بسنت فیسٹیول دیکھا ہے، اس زمانے میں لاہور میں ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، منٹیں تلے کروا کے ریسٹ ہاؤسز میں لوگ جو ہے وہ جگہ ڈھونڈتے تھے لاہور میں. آپ کے گھروں میں، مطلب ہمارے گھروں میں لاہور میں موسٹلی گھروں میں آپ دیکھیں تو جی تیسری منزل پہ ایک صرف اور صرف کمرہ بنایا جاتا ہے جس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر ہم نے پتنگیں رکھنی ہیں، یہاں پہ ہم نے گڈے رکھنے ہیں. وہ کمرہ ہمارے گھر میں بھی موجود تھا، کیونکہ جب گھر بنایا جاتا تھا تو اسپیسیفکلی سوچا جاتا تھا کہ جی یہ والی جو ہے نا چھت، اس کو تو ہم نے بسنت کے لیے استعمال کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے پتنگیں رکھنی. لوگوں کے گھر ایسے کنسٹرکٹ ہوتے تھے. وہ اتنا خوبصورت جو ایک کلچر تھا، وہ آپ لوگوں کی قانون ہاتھ لینے کی وجہ سے، اگر آپ آف کورس آپ دھاتی ڈور بنا رہے ہیں تو آپ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، آپ لوگوں کی جان جو ہے آپ کی وجہ سے جا رہی ہے. تو جناب لگ گئی اس پہ پابندی. اسی والے سے بات کریں گے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشن استاد لالا بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے بابر خان. پہلے تو ذرا ہم بابر کی جانب رخ کر لیتے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی ابھی تک اعداد و شمار کیا آئے ہیں کہ کتنے افراد جو ہیں وہ بسنت کی اس دھاتی ڈور کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں. بابر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس ابھی تک اسٹیٹسٹکس کیا آئے ہیں اس حوالے سے کہ کتنے لوگ دھاتی ڈور کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں؟ دیکھیں مدیہ، یہ جو بسنت ہے یہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا. 2007 میں اس پر پابندی لگائی گئی تھی جو اب تک قائم ہے. گزشتہ سال دھاتی ڈور کی وجہ سے 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 21 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے. جو 5 افراد جان کی بازی آ رہے تھے اس میں ایک ڈولفن اہلکار بھی شامل تھا، جبکہ رات بھی ایک واقعہ کینٹ کے علاقے میں ہوا ہے جو زخمی ہوا ہے ایک شخص. دیکھیں یہ اتنا خوبصورت فیسٹیول ہوتا تھا کہ لاہور جو ہے، میں لاہوریہ ہوں، میں نے کئی ایسی یہ فیسٹیول دیکھے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جو بڑوں کے پاس زیز و کارب دور دراز علاقوں سے آتے تھے. پھر اس کے بعد میرے دوست جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئے یہاں پہ، اور ایک فیسٹیول ہوتا تھا کھانے پکانے کا سامان اور دیگر. لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری ہے یہ کائٹ جو ایسوسی ایشن ہے ان کے اوپر ہے. جب یہ دھاتی تار کا استعمال شروع ہوا تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں روکا؟ یہ قاتل ڈور کانچ کوٹ کے جب وہ ڈور میں ڈالی جاتی تھی تو اس وقت یہ روکتے. انہوں نے تو معیشت کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی لوگوں کا ہے. اب بھی پتنگ بازی جو ہے وہ پتنگ سازی ہو رہی ہے، ہر شیخ پورہ میں، قصور میں بنی ہوئی ہیں کارخانے، اور لاہور میں موچی دروازہ میں بک بھی رہی ہیں. لیکن پولیس جو ہے دکھاوے کے طور پر پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، 1-2 مقدمہ درج کرتی ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح یہ پتنگ بازی کا سلسلہ ہو رہا ہے. اگر یہ کائٹ ایسوسی ایشن والے چاہتے تو یہ گورنمنٹ سے بات کر سکتے تھے کہ ہمیں ایک مخصوص جگہ دے دے. لاہور میں بہت ایسے کھلے مقامات ہیں جہاں پر یہ پتنگ بازی کر سکتے تھے. منٹو پارک ہے، منٹو پارک میں وہاں پر پتنگ بازی ہوتی تھی، دریا راوی کے کنارے. بابر آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، مجھے کچھ عرصہ پہلے انفیکٹ لاسٹ ٹرم میں جب تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں موجود تھی تو انہوں نے فیسٹیول سیلیبریٹ کیے، لیکن وہ انہوں نے موٹر وے پہ سوابی میں دریائے سندھ کے پل پہ سیلیبریٹ کیے، اور وہاں پہ پورا ریزورٹ اس طرح سے بنایا گیا، شہر سے دور ایک جگہ مختص کی گئی، لوگ گئے وہاں پہ، انہوں نے سیلیبریٹ کیا، واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لالا بلو صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ لوگوں کی کبھی حکومت سے بات ہوئی ہے کہ دھاتی ڈور کہاں سے آ جاتی ہے، یہ کیمیکل ڈور کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ پتنگ بازی کی انڈسٹری جس سے ہزاروں لوگ جڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب اپنے روزگار سے چلے گئے. آپ کی کبھی حکومت سے بات ہوئی، کوئی گارنٹی دی گئی حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو فرمایا ہے. تو دھاتی ڈور کی بات ہو رہی ہے. دھاتی ڈور کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. وہ یہ وائر ہوتی ہے جو موٹر سائیکل کی وائر، کلچ وائر، اس سے وہ تاریں نکال کے
تو وہ لٹیرا بازی کرتے ہیں, تندی پیچھے باندھ کے آگے اڑاتے ہیں, اس سے وہ چمیڑی کرتے ہیں. اچھا, تو ذاتی ڈور کا کنسیپٹ نہیں ہے یہ. صوبائی اسمبلی پنجاب سے 2009 میں قانون پاس ہوا تھا. جزا سزا موجود ہے, کائٹ کا جو ہے وہ سائز موجود ہے, گڈے کا سائز موجود ہے, اور اس میں جرمانہ بھی ہے, اور چرخی جو ہے وہ بین ہے, پنا وہ الاؤڈ ہے. یہ قانون بنا ہوا ہے صوبائی اسمبلی پنجاب سے نا. لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ امپلیمنٹیشن پہ تو کام کرانا آپ کا بھی کام تھا, آپ کا بھی تو کام تھا. دھاتی ڈوریں بنتی رہی ہیں, آپ کی ایسوسیشن نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا, آپ لوگوں کے سامنے تمام تر چیزیں ہوتی رہی ہیں. صرف دھاتی ڈور صرف ضروری تو نہیں کہ پننے پہ نہیں آ سکتی. دھاتی ڈور میں نے آپ کو اس کی تشریح کر دی ہے, آپ نے تشریح, لیکن ہمیں بھی معلوم ہے کون کون سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں. کانچ کا استعمال ہوتا ہے, کانچ سے بنتی ہے. موٹی ڈور ہے, موٹی ڈور, موٹا دھاگا جب سے بنا ہوا نا, یہ قباحت کا باعث بنا ہے. 9 کارڈ دھاگا جو ہے وہ الاؤڈ ہے, جو 25-30 سال پہلے ہوتا تھا نا, وہ کمزور ڈور ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے, وہ ڈور چل رہی ہے. تو ذاتی ڈور تو یہ میں نے آپ کو کلچ وائر جو ہے اس کے وہ اچھا چلے تو آپ نے بتا دیا, لیکن کانچ کو پیس کے ڈور پہ لگایا جاتا ہے, موٹی ڈور پہ لگایا جاتا ہے, وہ ڈور گرتی ہے اور لوگ بائکر کے گلوں میں پھنستی ہے جی, اور وہ بھی دھاگ سے کم تیز نہیں ہوتی, لوگوں کے گلے کاٹتی ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہے یہ بات, آپ لوگوں کو پتا تھی, جرمانے بن گئے, قانون بن گئے. آپ کی ایسوسیشن نے کیا کیا اس حوالے سے کہ اس چیز کو سیل نہ کیا جائے؟ کو لسٹ بھی پرووائڈ کی ہے ان کی نا. اچھا جی, جو دھاگا بناتے ہیں نا موٹے دھاگے, ان کی لسٹ پرووائڈ کی ہے. کل رات پروگرام ہوا تھا, اس میں بھی بتایا گیا کہ ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کریں, ان لوگوں کو پکڑیں جو موٹے دھاگے بناتے ہیں. اصل موٹے دھاگے قباحت ہیں, لیکن اگر پننے کی اجازت ہو جائے تو پننے کے اوپر موٹی ڈور نہیں آ سکتی. اچھا صحیح, وہ موٹی ڈور جو ہے نا وہ 2-3 دن بعد اس کے نا وہ گنجل پڑ جاتے ہیں. اوکے اوکے, تو جب اوپر سے ڈور نکلتی ہے, مجھے یہ بتائیں کتنے انڈسٹری کو, کتنے لوگ اس سے منسلک تھے اور کتنا نقصان ہوا ہے؟ لالا صاحب مجھے بتائیں کتنا نقصان ہوتا ہے جب ایک سال لاہور میں بسنت سیلیبریٹ نہیں ہوتی؟ لوگ جو ہے جی اس کاروبار سے منسلکہ 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں, اور بھوکے مرے ہیں, اور کافی لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا کاروبار چھن گیا ہے. تو یہ جو قباحتیں ہیں گورنمنٹ کو چاہیے ان کو دور کریں. پھر یہ جو پنجاب اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا, ہم نے یہ امپلیمنٹ نہیں کروایا, گورنمنٹ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں کروایا. یہ تو چلے گورنمنٹ نے جو کام نہیں کیا وہ تو نہیں کیا نا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کتنے لوگ, جیسے آپ بتائیں 50 لاکھ افراد اس سے ریلیٹڈ, اوبویسلی اتنا بڑا نمبر نہیں ہو سکتا, لیکن چلے مان لیں 50,000 افراد بھی اس کاروبار سے منسلک ہیں. مان لیں ایک دکان میں کتنا سامان فروخت ہوتا ہے بسنت کے دنوں میں, کتنے کا سامان فروخت ہوتا ہے؟ یہ تو اربوں روپے کا فروخت ہوتا ہے, اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. اچھا, بہت بڑا بزنس تھا یہ. تو آف کورس آپ دیکھیں قصور کے اندر جو 80% لوگ جو ہیں وہ یہی کاروبار کرتے ہیں, گڈی بناتے ہیں, وہاں پہ ڈوریں لگتی ہیں, جیسے ستاروں کو آپ گن نہیں سکتے اس طرح وہاں پہ ڈوروں کو اڈے نہیں گنے جاتے, اور ایک اڈے پہ کوئی 100-150 بندہ جو وہ کام کرتا ہے. سو کیوں عاشر, مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے جیسے بتایا اور آپ کو علم بھی ہے کہ جی چرخی پہ یہ دھاتی ڈور آتی ہے, پنے پہ تو دھاتی ڈور آ نہیں سکتی کیونکہ اس میں گنجل سے پڑ جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود کتنی آئیڈینٹیفائی کر کے حکومت کو بتایا ہے, یا آپ نے پولیس کو بتایا کہ بھئی یہاں پہ یہ دھاتی ڈور بنی, کیونکہ دیکھیں نا پتنگ کے سائز سے یہ پتہ چلتا ہے, پتنگ جتنی بڑی ہوگی, گڈا جتنا بڑا ہوگا, اس کے لیے اتنی مضبوط ڈور کا استعمال کیا جائے گا. پھر وہ ایک ڈور بھی نہیں ہوتی, آپ کو پتہ نا کنی دینے کے لیے کوئی 3-4 ڈور استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے. ہاں جی, تو وہ قانون کے مطابق سارا کچھ ہوا ہے. اگر قانون کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ساری قباحتیں دور ہو جائیں گی. اچھا لالا, آپ کی کبھی حکومت سے بات ہوئی کہ آپ لوگ ایک الگ جگہ مختص کروا لیں اپنے لیے شہر سے باہر, اور وہاں کائٹ فیسٹیول چھانگا مانگا کی بات کی جا رہی تھی؟ ہاں, چھانگا مانگا میں بھی پروگرام بنایا تھا گورنمنٹ نے نا, تو جب ٹائم آیا وہاں پہ لوگوں کو انویسٹمنٹ ہوئی ہے, وہاں پہ ہوٹلوں کی بکنگ ہوئی ہے, زون بنائے گئے ہیں. تو جب 2-3 دن بسنت میں رہ گئے تھے تو انہوں نے جناب وہ کہہ دیا کہ یہاں پہ وہ دہشت گردی ہو جائے گی, تو یہ ختم اس کو نہیں کرنا بسنت کو, اور لوگوں کے کروڑوں روپے وہاں پہ انویسٹ ہو گئے, وہ بھی خرابی پیدا ہو گئی, لوگ مقروض ہو گئے. لیکن لوگوں نے ادھر سے ادھار پیسے پکڑ کے کاروبار شروع کیا وہاں پہ.
اتنا پیارا تہوار دھاتی ڈور کی وجہ سے, قاتل ڈور کی وجہ سے نا اس میں مسلسل پابندی, مستقل لگتا ہے پابندی اب لگ گئی اور آگے کبھی پابندی اٹھے گی بھی نہیں. آپ سے سوال یہ پوچھا تھا, آپ سے صرف دیکھیں, آپ سے میں نے سوال پوچھا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی خود کیا, آپ نے بتایا, آپ نے خود نشاندہی کی اور آپ نے بتایا کہ کہاں کہاں یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ آف کورس یہ پتنگ بازی شروع ہوگی, بسنت شروع ہوگی, آپ کی ایسوسیشن کو اتنا فائدہ ہوگا اس سے. ہم نے تو ڈی سی او صاحب سے کتنی بار میٹنگیں کی ہیں, ہر دفعہ بسنت کے لیے درخواست دے دیتے ہیں ہم, تو وہ ہمیں ہمارے ساتھ میٹنگیں کرتے جاتے ہیں. جب ٹائم قریب آتا ہے تو پھر وہی اسی طرح نہیں ہونی جی بسنت. چلیں جی, امید کرتے ہیں کہ یہ فیسٹیول مار دیا انہوں نے, یہ فیسٹیول ذرا مطلب تہذیب کے دائرے میں رہ کے جس سے لوگوں کی جانوں کو نقصان نہ. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں لاہور شہر کا رخ کرتے تھے اور پوری دنیا کی کرنسی جنریٹ ہوتی تھی لاہور میں ایک ہفتے کے اندر. بالکل. اور ہر چیزیں جو ہیں, گوشت, یہ جو چھاپڑی والا اس سے لے کے ہوٹلنگ تک اتنا کاروبار ہوتا تھا. کپڑے کا کاروبار تھا, پیلے رنگ کے کپڑے بڑے جو ہے نا سیل ہوتے تھے, لوگ پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے. کھانے تو مہمانداریاں ہوتی تھی, چھتوں پہ رونقیں لگتی تھی. اب تو سارا جو ہے سنا سا ہو گیا لاہور. صرف لاہور ہی ہے اس کے زد میں آیا ہوا ہے, باقی سارے شہروں میں بسنت ہو جاتی ہے, وہاں پہ ہاتھ ڈھیلا رکھتے ہیں, تو لاہور میں سختی کر دیتے ہیں. جو قانون بنا ہے, اور دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اس فیصلے کے لالا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر, جیسے لالا کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور میں تو بسنت پہ سختی ہوتی ہے, باقی شہروں میں بسنت ہو جاتی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں شفاعت, یہ لالا بہت ان کو دکھ ہوا ہے کہ 50,000 جو افراد ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. جن گھروں میں لاشیں گئی ہیں, جن کے گلے کٹے ہیں, بچے بھی اس میں شامل تھے. اگر یہ پہلے دن سے جب یہ کیمیکل ڈور کا آغاز ہوا تھا اسی وقت یہ اس کو روکتے تاکہ جو آگے نہ بڑھتی. اب جو داتی تار کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کلچ کی تار لگاتے ہیں, اس سے تو لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ بجلی کی تاروں پہ گرتی ہے تو ٹرپ کر جاتی ہے نا سارا کچھ. یہ اسی وقت سوچتے ہیں, یہ اس وقت یہ اگر سوچتے تو یہ ایسی صورتیں نہ ہوتی. دوسرے شہروں میں بسنت ہوتی ہے لیکن برائے نام اتنی اوپن نہیں ہوتی جتنی پہلے ہوتی تھی, کیونکہ اگر لاہور میں ہوئی ہے تو کچھ مہینے کے بعد قصور میں ہو گئی, لوگ وہاں پہ جاتے تھے. یہ کاروبار معیشت کو تباہ کرنے میں یہ کائٹ ایسوسیشن والوں کا ہاتھ ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے اگر یہ اس وقت داتی تار اور کیمیکل تار کو ڈور کو روک لیتے تو یہ پابندی نہ لگتی, نہ لوگوں کے گھروں کے جو جنازے جاتے, نہ ان کے گلے کٹتے. اس وقت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. لوگوں نے ہیلمٹ پہننے شروع کیے, موٹر سائیکلوں کے آگے تاریں لگانی شروع کی. کس سے بچے؟ اب بچوں کو لے کر بائک پہ جا کوئی نہیں سکتا, یہی خطرہ ہوتا ہے. پولیس یہ ایکشن لیتی ہے کہ اس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے, ایس ایچ او کو معطل کر دے. ایس ایچ او 10 دن کے بعد پھر دوبارہ اسی علاقے میں تعینات ہو جاتا ہے. یہ کوئی یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس کو مکمل طور پر اس پہ جو کیمیکل ڈور بنانے والے اور داتی تار جو بنانے والے ان پر پابندی لگائی جائے. اتنا اچھا تہوار, اتنا اچھا فیسٹیول انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا اپنی نااہلی کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ جناب. بابر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, لالا بلو ہمارے ساتھ موجود تھے کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے. اور افسوس ہوتا ہے یہ ساری بحث, یہ ساری ڈسکشن دیکھ کے کہ ایک ایسا فیسٹیول جو کہ رنگوں کا فیسٹیول تھا, بہار کا فیسٹیول تھا, جس میں خوشیاں ہوتی تھی جناب, لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ وہ خوشیاں لے کے سیلیبریٹ کرتے تھے. فیسٹیول جو پہچان بنتا جا رہا تھا پاکستان کے خوبصورت چہرے کی. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.